بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور جن کے مقدر میں شادی نہیں ہو تو اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، عمل تو ہوتے ہیں لیکن ایک دن میں کوئی محبوب قدموں میں نہیں ہوتا کی طرف جاتا ہے تو سحر میں وہ اس کو مسخر کر کے اس کے اندر شے کو حلول کر دیتا ہے۔ جن لڑکی اس کے پاس ہے تو اس کے وجود کے اندر جنات ہوتے ہیں، اور وہ جنات کیونکہ ان کے وہ عمل کے ذریعے ڈیوٹی لگ جاتی ہے، عمل کیے گئے ہوتے ہیں، تو جب وہ پھر ان میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کٹتا ہے کیونکہ دل تو رجحان نہیں ہوتا تو پھر ان میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس آیا، میں نے کہا بھائی ان چکروں کو چھوڑ، اللہ اللہ کر، بس یہ بسم اللہ پڑھو، وظائف پڑھو، جو بھی میں نے بتایا اگر نصیب میں ہوگا تو تمہارا ہو جائے گا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا بے چین کو قرار کہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو خالق ہے مجھ سمیت چرند و پرند جبل و بحر شمس و قمر جن و انس کا۔ بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ پروگرام علم کی روشنی میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو سوال ہے، چلیں بنا وقت ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت آج کا جو سوال ہے اس سے میں چاہوں گا کہ آپ پردہ اٹھائیں، کیونکہ بہت ہی سنا ہے ہم لوگوں نے، اس کی ہر ایک دیوار پہ اس کی مطلب چوکنگ ہم نے دیکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ محبوب آپ کی قدموں میں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وہ کہتے ہیں جناب ناکام عاشقوں کا جو ہے یہ لوٹنے کا ایک منتر ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ ہم نے کبھی نہ کسی ایک دن میں تو یہ محبوب آپ کے قدموں میں نہیں ہوتا، تو بعض یہ ہے کہ مقدر اگر تعویذ کے ساتھ ہو تو ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور جن کے مقدر میں شادی نہیں ہو تو اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، عمل تو ہوتے ہیں لیکن ایک دن میں کوئی محبوب قدموں میں نہیں ہوتا۔ اور اگر سحر کے ذریعے کوئی اس کے قلوب کی طرف جاتا ہے تو سحر میں وہ اس کو مسخر کر کے اس کے اندر شے کو حلول کر دیتا ہے، جن۔ تو وہ جادو کی وجہ سے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ وہ بندہ میرے پاس ہے، اصل میں وہ بندہ اس کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو جن ہوتا ہے، وہ شیطان اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ شاید لڑکی اس کے پاس ہے تو اس کے وجود کے اندر جنات ہوتے ہیں، اور وہ جنات کیونکہ ان کے وہ عمل کے ذریعے ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے اس کے پاس رہتی ہے۔ لیکن جب کبھی وہ جادو وغیرہ اس کا ختم ہوتا ہے تو پھر یہ مسائل کھل جاتے ہیں کہ بھئی یہ وہ ہٹ جاتی ہے اس چیز سے۔ اسی طرح بہت سی لڑکیوں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اعمال جب اس کے وہ کرتے ہیں تو جن لوگوں کے جادو کے ذریعے یا کسی اور عمل کے ذریعے شیاطین کی قوت کے ساتھ کچھ عمل کیے گئے ہوتے ہیں، تو جب وہ پھر ان میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کٹتا ہے کیونکہ دل تو رجحان نہیں ہوتا تو پھر ان میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ باقی کیونکہ یہ مارکیٹنگ ہے، عمل تو ہے، مگر ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، ایسی کوئی کہانی نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ عمل جو ہوتے ہیں شادی والے یہ بڑے وقت لیتے ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے، تھوڑا وقت نہیں لیتا، سالوں لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا عمل کیا جائے روحانیت میں بھی تو سالوں لگ جاتے ہیں، برسوں لگ جاتے ہیں اس کی شادیوں میں۔ باقی کیونکہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں تقدیر میں شامل ہے، اگر کسی کی مقدر میں شادی کسی طرح سے لکھی ہوئی تو شادی اسی طرح ہو جائے۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ نے یہ بات تو کلیئر کر دی، ٹھیک ہے، یہ سحر کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو میرے جو پوچھنے کا مقصد ہے کہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں گارنٹیڈ وہ کہتے ہیں کہ گارنٹیڈ یہ آپ کا عمل، یہ آپ عمل کریں محبوب صبح آپ کے قدموں میں ہوگا، یا چلے ایک دو دن لے لیں، تو وہ تو آپ نے بتایا کہ جادو کے ذریعے ہیں۔ تو حضرت جادو کے ذریعے ہی صحیح جو لڑکیاں اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو بعد میں ان کے نقصانات بھی تو ہوتے ہوں گے ان کی صحت کے حوالے سے، یا ان پہ بعد میں کوئی جادو ناچاکیت ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جادو کٹا تو ناچاکیت شروع، کیونکہ وہ تو ظاہر سی چیز وہ چیز ہٹ گئی، تو اس کے علاوہ کوئی صحت کے حساب سے نقصانات اس کے علاوہ؟
میں نے عرض کیا کہ صرف سحر سے نہیں ہوتا، تعویذ کوئی بھی ہو، روحانی ہو یا اس سے شادی ہو جاتی ہے، جادو سے بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہوتی ہے، مگر یہ مارکیٹنگ ہے کہ محبوب ایک دن میں آپ کے قدموں میں، تو یہ مارکیٹنگ ہے، تو یہ یوٹیوب میں شو کریں، بتاؤ کتنے دن کے۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ گیا کسی عامل کے پاس، میرے پاس آیا، میں نے کہا بھائی ان چکروں کو چھوڑ، اللہ اللہ کر، بس یہ بسم اللہ پڑھو، وظائف پڑھو، جو بھی میں نے بتایا، اگر نصیب میں ہوگا تو تمہارا ہو جائے گا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا بے چین کو قرار کہاں ہے، کیونکہ محبوب کے پیار میں جو ہے نا وہ دیوانہ وار کہیں پہنچ گیا۔ غریب آدمی تھا اس وقت، 3000 روپے بہت بڑی چیز تھی، اور یہ میں سن 2009 کی بات بتا رہا ہوں شاید، تو اس وقت 3000 روپے کی اہمیت تھی۔ 3000 روپے میں اس نے کہا میں تمہارا کام کر دوں گا۔ کہیں کورنگی میں عامل صاحب تھے، ان سے ان کا رابطہ ہوا، اب جب 3000 روپے میں دے دیے تو اب وہ نہیں ہوا، اب اس کو فون کرتا ہے، کہتے بھائی میں نے عمل تو شروع کر دیا ہے اور اب کڑا باندھنا پڑے گا، اب آپ کو 25,000 روپے اور دینا پڑیں گے، اور اگر آپ نے کھڑا نہیں باندھا تو پھر آپ کی جان خطرے میں۔ یہ جان پہ جب آتی ہے نا، ہم سب اسی، اور ڈاکٹر بھی بولتے ہیں جان خطرے میں، اور یہ جان خطرے کا لفظ آتا ہے تو یہ ہے برحق ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان خطرے میں نہیں۔ پھر تو میرے پاس آیا کہ حضرت میرے سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے منع بھی کیا تھا، اور میں چلا گیا وہاں پر۔ پھر کیا ہوا؟ کہا 3000 روپے دے دیے۔ میں نے کہا میں فری میں تجھے بول رہا تھا مگر تمہاری عقل میں نہیں آئی۔ تو پھر میں نے کہا ذرا فون ملاؤ اس عامل صاحب کو۔ میں نے فون ملایا، اس نے کہا بھائی میں وہی بات کروں، کہہ رہے بھائی میں کڑا ٹوٹ گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے فون لیا، میں نے کہا بھائی جب آپ نے جی فرمائیے، میں نے کہا جب آپ نے 3000 روپے لے کے اس کا کام کرنا تھا تو اب آپ اس سے کڑے باندھو یا جو بھی باندھو تو اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں یہ بہت خطرناک اعمال ہوتے ہیں، اور اب یہ جان جانے کا۔ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، میرا نام نوٹ کر، سید نورزمان نقشبندی شاذلی بات کر رہا ہوں میں، اگر آئندہ تو نے اس کو دوبارہ فون کیا تو کڑے سمیت الٹا لٹکا ہوگا، سمجھا نا؟ یہ کڑا جو تو نے باندھا نا، کڑا تیرے، بس سمجھ جاؤ، اشارہ کافی ہے کہ میں نے کہاں بولا، سیدھا کھڑا ہوا گیا۔ میں نے کہا تجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے، لٹیرا ہے تو، تیری آواز سے میں تجھے بتاؤں تیرے پاس علم نہیں ہے۔ تو بھاگ گیا۔ تو عرض یہ کہ وہ کہتے ہیں نا دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، صحیح، وہ پھرتے رہتے ہیں لوگ۔ یہ کافی واقعات اگر ہم ذکر کریں تو ہے، لیکن کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ بھی تقدیر میں شامل ہے کہ کسی کی شادی تعویذ اور گنڈے سے ہو تو یہ تقدیر میں شامل ہے۔ لیکن ایک دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، تو سوال یہ کہ بھئی یہ تو ایک تدبیر ہے، تو آپ کو کسی کی تقدیر کا پتہ ہے؟ یہ بات تقدیر غیب ہے، تدبیر ظاہر ہے، بس۔ ٹھیک ہے، چلے یہ بات تو واضح ہو گئی حضرت۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا عمل ہے، وہ بھی اکثر سننے کو ملتا، پروموٹنگ اس کی بڑی چل رہی ہوتی ہے، کہ امیر و کبیر ہونا ہے، ایک رات میں امیر و کبیر ہونا، اعمال بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ وہ بڑے ہی شوق سے کر بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہوا نہیں، اور کچھ کی دعوے کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کے بندے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو وہ ہمیں اللہ نے اتنا نوازا، اور یہ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اتنی جلدی مطلب امیر ہو جاتا ہے بندہ؟ کہتے ہیں اسرار جتنا چھپا ہوتا ہے نا تو بڑا ہوتا ہے۔ کسی بھی بزرگ کے پاس اگر کوئی اسرار ہوتا ہے نا، وہ اتنی آسانی سے نہیں کھولتا، سمجھے؟ کیونکہ اسرار کھولنے سے اسرار چلا جاتا ہے، اور ایک دن میں اگر سارے لوگ امیر ہونا عمل ہوتے ہیں کہ بھئی ایک دن کا عمل ہے اور وہ اس سے انشاءاللہ وہ غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، یہ اس کا انکار نہیں ہے، مگر وہ ایک دن میں ہی امیر ہو جائے گا۔ بھائی ایک دن تو آتا ہی ہے، ساری زندگی میں ایک دن، تو جھوٹ تو نہیں بولتا، روزانہ ہر روز ایک دن ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہفتے میں کوئی نہ کوئی کام تو تمہارا ہو جائے گا، جھوٹے ایک دن میں امیر ہونے کے عمل میں بھی یوٹیوب پہ سرچ کرتا رہتا ہوں، کبھی کبھی آتے ہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور شیدائی ہو کر کے بھائی ایک دن میں امیر ہو جاؤں گا۔ یقین تو اللہ دینے والا ہے، وہ اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، مگر یہ بھی بلا تحقیق بات ہے۔ اس پر ایک اور لطیفہ یاد ہے، کیونکہ ان واقعات کے ساتھ لطائف بھی بڑے پیارے ہیں۔ بالکل سنا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ وہ ایک آدمی گیا، ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے گا تو اس کو 10 روپے دنیا میں ملیں گے، آخرت میں کیا ملے گا یہ غیب ہے۔ اب اس نے کیا کہ اس کے پاس اشرفیاں تھی 10، یہ پرانے وقتوں کی ایک واقعہ، اس نے دے دیے۔ اب انتظار میں بیٹھا ہوا ہے
کہ بھائی 10 روپے تو میں نے دے دیے، 100 اشرفیاں تو ملیں گی، حساب پورے لگا کے بیٹھا ہوا۔ وہ اہل اللہ تھا جنہوں نے، اب ایک دن گزر گیا، بندے کے پاس پیسے نہیں ہے، بندے کو اب یہ کیا ہوگی، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا بھی دن گزر گیا، اس اسنا میں جو ہے پریشان ہو گیا، یار یہ کیا ہوگی۔ سادہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے تو اس کو مروڑ ہی اٹھ کے، مروڑ 10 شروع ہو گئے، 10 شروع ہو گئے تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے گاؤں دیہات میں لوگ کھیتوں میں جا کر کے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں۔ جی آپ بیٹھا ہوئے درخت کے پیچھے، یار یہ پیر صاحب نے کیا بیان کر دیا، مروا دیا میرے کو۔ آپ وہ مروڑے بھی آ رہے تو کھیل رہا اس چیز کے ساتھ، وہ مٹی اکاڑتا ڈھس، اس میں سے ایک تھیلی نکلتی، اب جب وہ تھیلی اس میں سے نکلتی ہے تو اس میں اشرفیاں ہوتی ہیں۔ اب استنجا کرتے نہیں، بھاگتا ہے، جب بھاگتا ہے تو پہنچتا ہے وہاں، پیر سے کہتا ہے حضرت بیان پورا کیا کرے۔ کہا کیا بیان پورا کرے؟ کہا یہ بھی کہا کر کہ ساتھ میں 100 مروڑے بھی آتی تبھی جا کر کے لوگوں کو ملتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی مانتے بندہ امیر ہوتا ہے اس لطیفے کے، مگر مروڑے بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ ان اعمال کے بعد جو رگڑے لگتے ہیں اس کو بھی برداشت کرو اور محنت کرو۔ مگر یہ جو یوٹیوب وغیرہ پہ جو لوگ اعمال دیتے وہ تو لکھ دیتے ہیں، مگر چلو قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی آیات پر ہمارا یقین ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو جو یقین والا ہے اس کو اللہ نواز دے، وہ اس کلام کی برکت ہوگی۔ مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک دن میں امیر ہو جائے، اور انکار کر بھی نہیں سکتے، اللہ جس کو چاہے امیر کر دے۔ بے شک بات یقین کی ہی آگے، مگر یہ باقاعدہ یہ عمل رکھتا ہے تو اگر اس نے ایک دن میں دوسروں کو امیر کر رہا ہے تو خود کیوں امیر نہیں ہوتا؟ وہ ویو سے امیر ہوگا نا۔ تو اس لیے اب وہ یوٹیوب پہ دے لوگ کرتے رہیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ نا تجربہ کار ہوتے ہیں اور وہ اپنی ریٹنگ لانے کے لیے لوگوں کو یہ اعمال دے رہے ہیں۔ اس میں اکثر میں آپ کو بتا، سب کے سب علم سے عاری لوگ ہیں، یہ علم نہیں جانتے، جتنے بھی آپ کو یہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ویورز آپ لوگوں نے سنا کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور ایک دن میں امیر ہونا، تو اس کے پیچھے جو راستہ وہ حضرت نے بتا دیا۔ تو خیر دل برداشتہ نہ ہو، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اللہ سے مانگے سچے نیت سے، جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے، بس آپ کا گمان جیسے ہوگا رحمان سے ویسے آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو ویورز مجھے اور حضرت کو دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔